مجھے جامع کلام عطا کیا گیا ہے۔ بہت سارے مفہوم ہو سکتے ہیں جوامع الکلم کے۔ ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جوامع الکلم سے مراد قرآن ہے، اللہ نے ایسی کتاب کسی کو عطا نہیں کی جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوامع الکلم کا ایک معنی ہو سکتا ہے مضامین کا سمندر، اتنا وسیع سمندر مضامین کا، اسے کوزے میں بند کر دینا اور چند جملوں میں اس کا خلاصہ بیان کر دینا۔ اللہ نے یہ مقام مجھے عطا کی، جوامع الکلم، یعنی بات مختصر ہو، اس کا مضمون بڑا وسیع ہو، چھوٹی سی بات میں وہ وسیع مضمون آ جائے۔ میں صرف ایک مثال پیش کروں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میرے نبی کس طرح جوامع الکلم میں۔ میرے نبی کا ایک ارشاد ہے، آپ سب کو یاد ہے، ٹی وی پہ بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، وہ بارہا ٹی وی پہ آیا، اخباروں میں بھی آیا، علماء بھی اسے بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی توجہ اس طرف نہیں گئی، آج آپ کی توجہ اس طرف جائے گی اور میں مبذول کرواؤں۔ خدا گواہ ہے، اگر اصلاح معاشرہ کے لیے، یہ جو معاشرے کی اصلاح ہے، اس کے لیے قرآن کی کوئی آیت نہ ہوتی اور اس کے لیے میرے آقا کا کوئی حکم فرمان نہ ہوتا تو میرے نبی کا ایک ہی ارشاد کافی تھا، یہ ہے جوامع الکلم۔ کوئی بات نہ ہوتی تو وہ ایک بات ہی کافی تھی جو میرے نبی نے فرمائی، سارا معاشرہ اس سے درست ہو جاتا ہے، ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سنیے گا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کتنی سی بات ہے جی، اتنی سی بات، اس میں سمندر ہے مضامین کا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے جھوٹ بولے تو پھر میں دوسروں کے سامنے جھوٹ کیوں بولتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے رشوت لے، پھر میں دوسروں سے رشوت کیوں لیتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میری غیبت کرے، پھر میں دوسروں کی غیبت کیوں کرتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میرے مال جائیداد پلاٹ دکان پہ قبضہ کرے، پھر میں دوسروں کے لیے ان کے پلاٹ مکانوں پہ قبضہ کیوں کرتا ہوں؟ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ خدا کی قسم، اس پر اگر عمل ہو جائے سارا معاشرہ درست ہو، سارے بگاڑ ختم ہو۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، نفل بھی پڑھوں گا، ساری باتیں مانوں گا، زنا جو ہے نا یہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا، یہ میری کمزوری ہے، میں نے اجازت دیتی جائے۔ کیا تربیت تھی میرے نبی کی! اللہ دی قسم ہے، اج کوئی بندہ کسی مولوی صاحب نو یہ گل آکھ کے ویکھے تے سی، سمجھانے کی بجائے اس پر فتووں کی بچھاڑ ہو جائے گی۔ تو بدتمیز ہے، ظالم ہے، تو تے کنجر ہے۔ میرے نبی نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ میرے نبی نے اسے پاس بلایا، میرے آقا نے فرمایا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی بندہ تمہاری بہن سے زنا کرے؟ اس نے کہا زنا کرے؟ میری بہن کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو صحیح، میں آنکھیں نہ نکال دوں؟ آپ نے فرمایا جس عورت سے تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ اب میرے نبی کے سمجھانے کا انداز دیکھو، تربیت دیکھو میرے نبی کی۔ پھر آپ نے بیٹی کا نام لیا، پھر آپ نے ماں کا نام لیا، پھر آپ نے خالہ کا نام لیا، پھر آپ نے پھوپھی کا نام لیا،
پھر آپ نے بھتیجی کا نام لی، پھر آپ نے بھانجی کا نام۔ وہ جو محرم عورتیں ہیں نا، محرم جن کے ساتھ بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا نام لے لے کے میرے نبی نے فرمایا تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا پسند کرنا اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا فرماتے تھے جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بھتیجی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بھانجی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ ابھی میرے نبی ان کو گن رہے تھے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے دل میں کسی برائی کے بارے میں اتنی نفرت موجود نہیں ہے جتنی نفرت زنا کے بارے میں موجود۔ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ کیوں جی؟ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے سودا کم تول کے دے، تھوڑے تے گل آئیے تو کو چپ کر گئے ہو، میں پسند کرتا ہوں تو میں کم تول کے کیوں دیتا ہوں؟ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ سڑک کی جانب ریڑی پر جو پھل لگے ہوئے ہوں وہ بڑے تازہ خوشگوار موٹے تازے ہوں، اور آگے جو پڑے ہوئے ہوں وہ کانے داغدار ہوں، اور میں ادھر سے چن چن کے پھل اس کو دوں، اور وہ ریڑی والا کمال ہوشیاری سے شاپر کو بدلے اور میرے والا شاپر ادھر رکھ کے دوسرا شاپر ترازو پہ رکھے، اور میں گھر آ کے دیکھوں کہ وہ جو پاؤ پاؤ کا سیب تھا وہ تے وچوں بیر نکلے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ پسند کرتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ یہ کرے، تو پھر میں دوسرے کے ساتھ یہ کیوں کرتا ہوں؟ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مجھے جوامع الکلم عطا کی،